سوچیں اگر آپ غلطی سے ایک زندہ مچھلی کو سانس کے ذریعے اندر لے جائیں تو کیا ہوگا۔ یہی 12 سالہ انیل بیلا کے ساتھ بھارت میں ہوا۔ ایک مذاق کے طور پر وہ اپنے دوستوں کو امپریس کرنے کے لیے زندہ مچھلی کو سانس کے ذریعے اندر لے رہا تھا، لیکن یہ مذاق الٹا پڑ گیا جب مچھلی اس کے پھیپھڑوں میں پھنس گئی اور اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ انیل کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس انوکھے کیس پر حیرت کا اظہار کیا۔ چیک اپ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ سرجری ہی واحد راستہ ہے۔ کافی کوششوں کے بعد ڈاکٹرز نے مچھلی کو کامیابی سے نکال دیا۔ خوش قسمتی سے انیل مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا، لیکن یقیناً وہ دوبارہ ایسا مذاق نہیں کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض مذاق کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، اسٹون بیبی۔ یہ کہانی آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ چین کی 92 ایئر اولڈ ہونگ بیجن ایک روٹین چیک اپ کے لیے گئی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے کچھ عجیب ڈسکور کیا۔ یہ ایک کلاسیفائڈ بچہ تھا جو ان کی باڈی میں 60 سال سے موجود تھا۔ یہ ریئر کنڈیشن جسے لیتھوپیڈین کہا جاتا ہے تب ہوتی ہے جب ایک مسکیریج کے دوران بچہ باڈی میں جذب ہونے کی بجائے کلاسیفائی ہو جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہونگ کو اس بات کی کبھی خبر ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عام طریقے سے گزاری، نہ کوئی علامات نہ کوئی درد۔ ڈاکٹرز کو جب پتھر کا بچہ ملا تو وہ دنگ رہ گئے، لیکن خوش قسمتی سے وہ اسے محفوظ طریقے سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ آپریشن کے بعد ہونگ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور اپنی نارمل لائف کی طرف واپس لوٹ گئی۔ بالوں کا گچھا۔ اب یہ اگلی کہانی اور بھی عجیب ہے۔ 2021 میں برطانیہ کی ایک نوجوان لڑکی شدید پیٹ درد اور بار بار بے ہوش ہونے کی شکایت کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹر نے سٹارٹ میں سوچا کہ یہ کوئی عام پرابلم ہوگا۔ ٹیسٹ اور ایکس رے سے پتہ چلا کہ اس کے معدے میں 19 انچ کے بال بھرے ہوئے تھے۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ پتہ چلا کہ لڑکی ایک ریئر کنڈیشن ٹریچیوفوجیا کی شکار تھی، جس میں وہ اپنے ہی بال کھانے پر مجبور ہوتی تھی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس میں لوگ غیر خوراکی چیزوں کو کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ باڈی بالوں کو ہضم نہیں کر سکتی، وہ وقت کے ساتھ معدے میں اکٹھے ہو کر ایک بھاری الجھی ہوئی گانٹھ بن جاتے ہیں۔ اس کیس میں بالوں کا یہ گچھا اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ شدید درد اور دیگر صحت کے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے سرجن نے بالوں کے اس بڑے گچھے کو نکال دیا اور لڑکی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ بعد میں اسے تھراپی دی گئی تاکہ وہ اپنی حالت کو سنبھال سکے اور یہ پرابلم دوبارہ نہ ہو۔ آرٹیفیشل دانتوں کا مسئلہ۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی سرجریکل کہانی سنی ہے جو اتنی عجیب ہو کہ یقین ہی نہ آئے؟ یہی 72 ایئر اولڈ برطانوی شخص کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک سادہ سرجری کے لیے ہاسپٹل گیا تھا جس میں ایک ٹیومر کو ہٹایا جانا تھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سرجری کے بعد اسے نگلنے میں دشواری ہونے لگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایکس رے سے ایک حیران کن انکشاف ہوا۔ اس کے آرٹیفیشل دانت اس کے گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ میڈیکل ٹیم حیران تھی کیونکہ سرجری سے پہلے دانت اپنی جگہ پر محفوظ تھے، لیکن یہ کیسے ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا یہ دانت بے ہوشی کے دوران اپنی جگہ سے ہٹ گئے یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ جو بھی وجہ ہو، اس کا حل ایک اور سرجری تھی۔ خوش قسمتی سے یہ سرجری کامیاب رہی اور جلد ہی وہ دوبارہ کھانے اور نگلنے کے قابل ہو گیا۔ ایک انوکھا پرپوزل۔ 2009 میں ریڈ ہیرس نے اپنے پرپوزل کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بالکل ویسا نہیں ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس نے پلان بنایا انگیجمنٹ رنگ اپنے گرل فرینڈ کے ملک شیک میں چھپا دے تاکہ وہ اسے ایک خوبصورت گفٹ کے طور پر تلاش کرے۔ اس کے بجائے کہ وہ انگوٹھی کو دیکھتی، اس نے شیک پیتے ہوئے اسے نگل لیا۔ ریڈ نے فوراً اسے ہاسپٹل پہنچایا، جہاں ڈاکٹر نے ایکس رے کے ذریعے تصدیق کی کہ انگوٹھی اس کے معدے میں محفوظ تھی۔ خوش قسمتی سے انگوٹھی فوری خطرہ پیدا نہیں کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹرز کو اسے نکالنے کے لیے 2 دن ویٹ کرنا پڑا، جس کے بعد ایک سرجری کے ذریعے انگوٹھی نکال لی گئی۔ یہ واقعہ جو ریڈ کے خواب جیسا نہیں تھا، ایک یادگار کہانی بن گیا جس پر وہ بعد میں ہنستے رہے۔ عجیب و غریب کریچر۔ ایمیلیو گوانزلیز نے اپنے ہاتھ کے نیچے سلیکون کا ایک ایسا امپلانٹ لگوایا جو مکڑی کی طرح نظر آتا تھا۔ اس نے ایک ایسی چیز کے لیے پیسے دیے جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ ایک مکڑی اس کی سکن کے نیچے رینگ رہی ہے۔ یہ بالکل ایک ہارر مووی جیسا لگتا ہے۔ یہ مکڑی ریئل نہیں تھی، لیکن سکن کے نیچے کچھ حرکت کرتا ہوا دیکھنا کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈیلن تھامس کا مکڑی کا سامنا بالکل ریئل اور خوفناک تھا۔ بالی کے سفر کے دوران اس نے اپنے پیٹ پر ایک سرخ دھبا دیکھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ شروع میں یہ معمولی لگا، لیکن جلد ہی درد ناقابل برداشت ہو گیا۔ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنے پر پتہ چلا کہ ایک مکڑی اس کے پیٹ کے ایک زخم میں گھس گئی تھی اور اس کی سکن کے نیچے رہ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹرز نے اس مکڑی کو نکال دیا اور ڈیلن مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ ناک میں دانت۔ کیسا لگے اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی سالوں کی ناک کی پریشانی کسی عجیب و غریب وجہ سے تھی، جیسے ناک میں دانت اگنا۔ یہی ایک نیو یارک کے شخص کے ساتھ ہوا۔ وہ سالوں تک مسلسل ناک کی تکلیف اور سانس کے مسئلے سے پریشان تھا، یہ سوچ کر کہ یہ عام سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب مسئلہ حل نہ ہوا تو اس نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، جس سے پتہ چلا کہ اس کے ناک میں ایک ایٹوپک دانت تھا، یعنی ایسا دانت جو منہ کی بجائے ناک میں اگایا تھا۔ ایٹوپک دانت عام طور پر جبڑے
में उगते हैं, लेकिन इस नायाब केस में ये नाक के अंदर अपनी जगह बना चुका था। खुशकिस्मती से सर्जन ने इस बेमकसद दांत को एक सर्जरी के जरिए निकाल दिया। मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया और सालों की तकलीफ से छुटकारा पा लिया। पौधे का इंकशाफ। इमेजिन करें कि आप डॉक्टर के पास ये सोच कर जाएं कि शायद आपको कोई बीमारी हो, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाएं कि आपके अंदर एक मटर का पौधा उग रहा है। यही रोन स्पेडन, एक 75 ईयर ओल्ड कैप कॉड के रिहायशी के साथ हुआ। कई हफ्तों तक रोन कमजोरी और मुसलसल खांसी से परेशान था। आखिरकार इसने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। स्टार्ट में डॉक्टर्स को कैंसर का शक हुआ, लेकिन जब एक्सरे किया गया तो जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। इसके फेफड़ों में एक मटर का पौधा उग रहा था। जब डॉक्टर्स ने रोन से इस बारे में पूछा तो इसे याद आया कि इसने कई साल पहले मटर खाया था। शायद इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मटर फेफड़ों में उगने लगेगा। फेफड़ों की गर्म और मरतूब जगह ने मटर को उगने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया और ये तब तक बढ़ती रही जब तक कि इसने मसला पैदा करना शुरू नहीं किया। डिस्कवरी के बाद रोन की सर्जरी की गई और डॉक्टर्स ने आधा उगा हुआ पौधा निकाल दिया। खुशकिस्मती से ये प्रोसेस कामयाब रहा और रोन मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। एयर होस का खौफनाक वाकया। इमेजिन करें आप ट्रक के ब्रेक पर काम कर रहे हो और अचानक फिसल कर एक एयर होस पर गिर जाएं। यही स्टीव मैक कार्मिक के साथ हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हाई प्रेशर एयर इनकी बॉडी में दाखिल हो रही थी। इन्हें एक इंसानी गुब्बारे की तरह फुला रही थी। हवा सिर्फ एक जगह नहीं रुकी बल्कि पूरे जिस्म में फैल गई, यहाँ तक कि उनकी आंखों के पीछे की जगह भी फूल गई। इनकी स्किन इतनी खींची कि वो फटने लगी। इतना प्रेशर होने की वजह से इनका दिल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। स्टीव का जिस्म इतना फूल गया कि वो खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। 3 लंबे और तकलीफ दे दिनों तक वो हवा को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी से खारिज होते हुए बर्दाश्त करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गए। आपको इन कहानियों में से कौन सी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।